مولا نے جب خبر شہادت حضرت مسلم عقیل کو سنا، راستے میں تھے، کوفہ اور کربلا کے درمیان تھے، جب شہادت مسلم عقیل کی خبر آئی بہت گریہ فرمایا۔ فرزدق نے ایسے موقع پر امام کی شان میں کچھ اشعار کہے، دنیا کسے چھوڑ کر کس کے پاس جا رہی ہے، حسین کو چھوڑ رہی ہے دنیا، مولا کی مدح سرائی فرمائے۔ جب مولا کے فضائل کے اشعار ختم ہو گئے تو مولا نے اب دنیا کی حقیقت بتائی جس کی وجہ سے میرے ساتھ لوگ نہیں ہیں، کہ کوفے والے وہ ہیں کہ جن کی تلواریں ہمارے خلاف ہیں اور دل ہمارے ساتھ ہیں۔ ایسے موقع پر مولا نے کچھ اشعار پڑھے، میرے ساتھ رہیے گا۔ فرمانے لگے ان تکن الدنیا تعد نفیسا فدار ثواب اللہ اعلی وانبل وان تکن الابداد للموت انشئت فقتل امرئ بالسیف فی اللہ افضل وان تکن الارزاق قسما مقدرا فقلة حرص المرء في السعی اجمل وان تکن الاموال للترک جمعها فما بال متروک به المرء یبخل۔ چار جملوں کے دنیا کی پوری حقیقت پیش کر دی، اور ہمارا موضوع ہی تھا رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ۔ کچھ واقعاً مرد ایسے ہیں کہ جنہیں دنیا کا کوئی معاملہ بھی خدا کی یاد سے غافل نہیں بناتا، نہ نمازوں سے غافل بناتا ہے، نہ زکوٰۃ سے۔ قرآن کی آیت ہے یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، اور وہ ڈرتے رہتے ہیں اس دن سے جب آنکھوں کو اور دلوں کو الٹ پلٹ کر دیا جائے گا، ان سے حساب و کتاب لیا جائے گا۔ مولا نے فرمایا یہ دنیا جس کے لیے لوگ بھاگ رہے ہیں اور ہمیں چھوڑ رہے ہیں، اس دنیا کی حقیقت سنو۔ ان تکن الدنیا تعد نفیسا، اگر دنیا تمہاری نگاہ میں بہت خوبصورت چیز ہے، فدار ثواب اللہ اعلی وانبل، دنیا کو تو خدا نے دنیا بنایا تھا جس کا مطلب پست ہوتا ہے، وہ پست جسے خدا نے بنایا ہے وہ تمہاری نگاہ میں خوبصورت ہے، تو وہ جنت ہے جس کا مطلب ہی باغ ہوتا ہے، جس کا مطلب ہی خوبصورت جگہ ہوتی ہے، تو وہ واقعہ کتنی خوبصورت ہوگی۔ تم اس دنیا کو پیچھے اس دنیا کو چھوڑ رہے ہو، اور پھر آگے اور بھی وجوہات ہیں۔ یہ دنیا وہ ہے جو محدود ہے، فانی ہے، اس میں بالآخر انسان کو مر جانا ہے، وہ دنیا ہمیشہ رہنے والی ہے، ابدی زندگی ہے۔ پہلا جملہ دنیا کے بارے میں۔ دوسرا جملہ وَإِن تَكُنِ الْأَبْدَانِ لِلْمَوْتِ أُنشِئَتْ، اور اگر خدا نے جسموں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ ایک دن اسے مر جانا ہے، فَقَتْلُ امْرِئٍ بِالسَّيْفِ فِي اللَّهِ أَفْضَلُ، تو بہترین موت وہ ہے جو خدا کے راستے میں آ جائے۔ آئے کیا جملہ ہے۔ وَإِن تَكُنِ الْأَرْزَاقُ قِسْمًا مُقَدَّرًا، اور اگر خدا نے رزق و روزی مقدر میں لکھ دی ہے، فَقِلَّةُ حِرْصِ الْمَرْءِ فِي السَّعْيِ أَجْمَلُ، تو کیا بہترین انسان کے زندگی کا طریقہ ہوگا کہ اپنے رزق اور روزی کے لیے وہ اتنا پیچھے نہ پڑے جتنا اپنی عاقبت کے لیے پیچھے۔ فَقِلَّةُ حِرْصِ الْمَرْءِ، اپنے حرص کو اور اپنی لالچ کو قلیل کر لے، مختصر کر لے۔ بالآخر اس کو روزی وہی ہے جو خدا نے مقدر کی ہے، اپنی جانب سے محنت کرنی ہے، لیکن اس کے بعد جو واجبات کا حصہ ہے اس کو فراموش کر کے انسان رزق کا بہانہ دے کر واجبات کو چھوڑ نہ دے۔ آخری جملہ ارشاد فرمایا، دیکھیں دنیا کے بارے میں کہہ دیا، زندگی اور جان کے بارے میں کہہ دیا، مال کمانے کے بارے میں کہہ دیا، انہی چیزوں کے لیے تو انسان پریشان ہوتا ہے کہ مال کے پیچھے جائے۔ آخری جملہ فرمایا اگر مال آ جائے اس کی حفاظت بھی تو کرنی ہے، اس کے لیے بھی جملہ ارشاد فرمایا وَإِن تَكُنِ الْأَمْوَالُ لِلتَّرْكِ جَمْعَهَا فَمَا بَالُ مَتْرُوكٍ بِهِ الْمَرْءُ يَبْخَلُ، فرمایا اگر ایک دن اس مال کو جس کی تم حفاظت کر رہے ہو اسے تمہیں چھوڑ کر چلے جانا ہے، مال یہی رہ جانا ہے، تو بہتر یہ ہے کہ اپنی زندگی میں یہ مال آئے خدا میں خرچ کرو۔ یہ چار جملے اگر انسان کے ہمیشہ ذہن میں رہے تو زندگی حسینی طریقے کے مطابق